بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں نے آپ کو تحریک دیوبند کے حوالے سے بتایا تھا، اور اس میں ہم نے تحریک دیوبند کے اسباب، اس کی خدمات وغیرہ، اس کی خصوصیات اور اس کا جو کنکلوژن تھا اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اور اس میں نے آپ کو ایٹ دی اینڈ یہ بتایا تھا کہ تحریک دیوبند جو ہے وہ زیادہ تر اس کا جو فوکس تھا وہ مذہبی تعلیم کے اوپر تھا، اور باقی کے جو معاملات تھے، جو عصری علوم تھے یا جو بھی مغربی علوم کہہ لیں یا جدید علوم کہہ لیں، اس کی طرف ان لوگوں کا رجحان نہیں تھا۔ وہ اسلام کا احیاء چاہتے تھے، اسلام کا ریوائول چاہتے تھے، اور اسلام کے حوالے سے جتنا زیادہ لوگ دور ہو گئے تھے ان کو اسلام کے قریب لانا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جو شروع میں تعارفی حصہ تھا اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دو گروپس تھے۔ ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی ہی روایات پہ قائم رہیں اور جو اپنا تعلیمی نظام ہے اس کو واپس لے کر آئیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں تحریک علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو دوسرا گروپ تھا جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وقت اور حالات کے ساتھ مطلب جس قسم کی سچویشن چل رہی ہے اس میں ڈھل جانا چاہیے، اور معاشی لحاظ سے اسٹرانگ بھی ہو جانا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہم تحریک آزادی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، ورنہ اس طرح سے ہم بہت زیادہ پسماندہ یا بیکورڈ ہو جائیں گے اور ہم بالکل ہی انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں اس کو ہم تحریک علی گڑھ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ تب بھی ہم نے بات کی تھی، اب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا ہم اگر بیک ہسٹری میں چلے جائیں، پس منظر میں، تو اس میں وہی چیز ہمیں بار بار نظر آ رہی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس میں انگریز جو ہیں وہ ہندوستان پر قابض ہو گئے، باقی کی جتنی بھی اقوام تھیں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے سارے کی ساری جو ہندوستان کا نظام تھا وہ سنبھال لیا، اور آخری مغل بادشاہ حکمران جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، اس کو معزول کر دیا، اس کو انہوں نے سزا سنا دی۔ بہت مطلب مشکل ایک یہ دور تھا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور بہت زیادہ مظالم اور مشکلات کا جو سامنا ہے وہ ان کو کرنا پڑ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی پیچھے برطانوی پالیسیوں میں یہ چیز دیکھی کہ فارسی جو ہے وہ بطور لینگویج ختم ہو گئی تھی، اردو، سنسکرت، یہ بالکل ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کے جو مدارس تھے ان کے اوقاف وغیرہ وہ ضبط کر لیے گئے تھے، ان کی جائیدادیں چھین لی گئی تھیں، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ توہین آمیز سلوک کیا جاتا تھا، اور کئی مسلمانوں کو کالے پانی کی سزا جو ہے وہ دے دی جاتی تھی۔ یہ اس دور میں ایک بڑی انتہائی اسٹرکٹ سزا ہے، یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پہ بھیج دیا جاتا تھا، اور جہاں پہ کوئی بھی بیسک جو نیڈ ہے وہ آپ کی نہیں ملتی تھی۔ اب انگریزوں نے جب ہندوستان میں اپنا تعلیمی نظام جاری کیا تو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے تعلیم دے رہے تھے لوگوں کو، انگریزی کی تعلیم، مغربی تعلیم، جدید تعلیم، سائنسی تعلیم، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس قسم کی تعلیم تھی جس سے کہ لوگ وہاں کے رہنے والوں کو وہ انگریز جو تھے وہ اپنی غلامی میں لینا چاہتے تھے۔ اور ہندوؤں کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ہندو جو تھے وہ کیونکہ پہلے مسلمانوں کے انڈر تھے اور اب وہ انگریزوں کے انڈر ہو گئے تھے، تو اس لیے ان کے لیے کوئی خاص تبدیلی کی صورتحال نہیں تھی، بلکہ انگریزوں کے قریب رہ کر انہوں نے تعلیم بھی حاصل کر لی، نوکریاں بھی حاصل کر لیں، اور انگریزوں کے منظور نظر بن گئے۔ جبکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی انا، اپنی روایات کو لے کر بیٹھے رہے، اور ان کو یہ سب صورتحال بہت تکلیف دہ لگ رہی تھی کہ ہمارا سارا جو حکومتی نظام ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہے، وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ تو مسلمان اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اسی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ کئی حوالوں سے ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی کیا کمپیریٹیو سچویشن تھی۔ 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہگلی میں 400 طلبہ میں سے صرف 4 مسلمان تھے۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لانگ کوسچن میں تو شاید یہ انٹروڈکشن وغیرہ نہیں آتا، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے فگرز ہیں یہ آپ کے ملٹیپل چوائس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ کلکتہ، مدراس، بمبئی کی جو یونیورسٹیاں تھیں جو 1856 میں بنی تھیں، ان میں 1875 تک جو ہے وہ 846 گریجویٹس نکلے تھے، جن میں سے صرف 17 مسلمان تھے۔ سر سید احمد خان نے 1877 میں گزشتہ 20 سال کے جب اعداد و شمار اکٹھے کیے تو یونیورسٹی گریجویٹس اور اعلیٰ ڈگریوں کے حامل جو طلبہ تھے 3155 ہندو، ان کے مقابلے میں مسلمان صرف 57 تھے۔ 1852 تک کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانیوں کو
وکالت کی ڈگری دی جن میں سے صرف ایک مسلمان تھا. ٹھیک ہے. تو اگر سندھ کو دیکھا جائے تو سندھ بہت زیادہ پسماندہ یا بیکورڈ ایریا تھا. سن 1900 تک پورے سندھ کے صوبے میں صرف 3 سرکاری ہائی اسکول تھے اور کالج کوئی بھی نہیں تھا. حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہندوؤں کے بنائے ہوئے کالجز تھے. اچھا، جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی، تعلیمی یعنی سبھی لحاظ سے ان کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہو گئی. ہندو پڑھ کر ترقی کر گئے اور مسلمان جو ہیں وہ مالی لحاظ سے اور تعلیمی لحاظ سے محتاج اور پسماندہ ہو گئے. اب یہاں پہ ہم پھر اسی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، ملازمتیں بھی نہیں مل رہی تھیں. ہندوؤں نے کیا کیا کہ انگریزی نظام تعلیم کو اپنا لیا، ملازمتوں پر قابض ہو گئے، اور یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے لیے بہت پریشان کن تھی اور ہر حوالے سے مسلمان بہت پیچھے چلے گئے. دور بین یعنی کہ دور کی سوچ رکھنے والے اور حساس یعنی نازک دل والے لوگ جو تھے، سینسٹیو مائنڈڈ جو لوگ تھے، وہ اس صورتحال سے بہت پریشان تھے. یہ وہ حالات تھے جن سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک شروع کی تاکہ مسلمانوں کے جمود کو توڑا جا سکے. یعنی مسلمان جو ایک جگہ پہ جم گئے تھے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے، وہ ترقی کر ہی نہیں رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک باوقار اور منظم قوم تیار کرنے کے لیے انہوں نے مراد آباد اور غازی پور میں اپنے مدارس کو بنانے کی ابتدا کی. لیکن زیادہ جو شہرت ان کو ملی یا زیادہ جو کام انہوں نے کیا وہ علی گڑھ میں ہوا، اور علی گڑھ کی صورت میں جو ہے وہ ایک تحریک بھی ہمارے سامنے آ گئی. یعنی وہ تھا تو تعلیمی ادارہ، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک پوری موومنٹ بن گئی. تحریک آزادی کے لیے بھی علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے بہت کام کیا. تو یہ اس طرح سے بڑھتے بڑھتے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی. اور یہ تو تھا اس کا تعارف. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مقاصد کی طرف کہ تحریک علی گڑھ کو کیوں بنایا گیا. مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، جو اختلافات ہو گئے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے باہمی اعتماد اور خیر سگالی یعنی دوستانہ جذبات جو ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے. کیونکہ اس میں آگے چل کے بھی ہم پڑھیں گے اور پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ ہندو جو تھے ان کو اس ساری صورتحال سے کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو جہاں وہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والی بات ہے کہ جو ان کو جہاں اپنا فائدہ نظر آیا اسی طرف وہ ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان کیونکہ دور تھے، پیچھے ہٹے ہوئے تھے، تو اس چیز کا ہندوؤں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا. انہوں نے انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ مسلمان ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ آپ کے خلاف ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ انگریز خود بخود ہی مسلمانوں سے بہت زیادہ دور ہو گئے. تو سر سید نے چاہا کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا کی جائے جس سے مسلمان اور انگریز ایک دوسرے کے تھوڑا قریب آئیں اور ان کے بیچ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں. دینی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے تفریق ختم کرنا، قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طرز معاشرت یعنی جو ماڈرن وے آف لیونگ ہے یا وے آف ایجوکیشن ہے اس کو اپنا لینا. مسلمانوں کو تعلیم خصوصاً جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا، سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بنانا، مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہتر کر کے معاشرتی طور پر ان کو مستحکم کرنا. مسلمانوں میں توہم پرستی یعنی جو غلط قسم کی توہمات واہمات میں وہ پڑ گئے تھے، غلط باتوں کو بھی صحیح سمجھنے لگے تھے، اس کو ختم کر کے سائنسی انداز فکر یعنی سائنسی انداز میں سوچنا، اس کے قابل کرنا اور جدید علوم سے استفادے کے قابل کرنا. مسلمانوں میں عظمت رفتہ ہوتی ہے کہ وہ گریٹنس یا عظمت یا بڑا پن جو چلا گیا ہو، اب رہ نہ گیا ہو، اس کا احساس اجاگر کرنا کہ مسلمان کتنے عظیم ہوا کرتے تھے. بحیثیت قوم ان کا قومی اور ملی تشخص جو ہے اس کے حوالے سے احساسات پیدا کرنا. اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی یعنی ایڈجسٹمنٹ پیدا کرنا، دونوں کو اکٹھا لے کر چلنا، اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے رابطہ پیدا کرنا. مسلمانوں کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا، یہ ان کے مقاصد تھے. اب ان کے مقاصد کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں تھوڑا سا ایک درمیانی جو مڈ وے ہے یا راستہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا ہم جدید تعلیم کو بھی اپنا لیں اور اپنے جو روایات ہیں ان کو بھی ہم چھوڑیں نہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے رہیں تاکہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور بحیثیت مسلمان ہمارا کھویا ہوا مقام بھی ہمیں واپس ملے اور معاشی لحاظ سے جو ہم بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں وہ بھی ہم ٹھیک ہو جائیں. تو یہ ایک تھوڑا سا انہوں نے درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی. اب جیسا کہ میں نے ادھر آپ کو بتایا کہ سائنٹیفک سوسائٹی سے انہوں نے مراد آباد اور غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی نہیں تھی، یہ مراد آباد میں ایک مدرسہ تھا اور ایک غازی پور میں تھا. یہاں سے انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں ان کا آغاز کیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی مین جو ان کی خدمات ہیں، کیونکہ یہ مراد آباد اور غازی پور کے مدرسے زیادہ دیر تک چلے نہیں تھے، یہ کیونکہ تھوڑا عرصہ سر سید وہاں رہے تو بس تھوڑا وہ اسکول چلتے رہے، اس وجہ سے ان کی اتنی یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. بات کریں گے ہم سائنٹیفک سوسائٹی کی.
مسلمانوں کو جدید تعلیم یا علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں 1864 میں ایک ادارہ بنایا جس کا نام انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی رکھا۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا؟ مستند انگریزی کتب، مستند ہوتی ہیں جی ویلڈ یا سند یافتہ، وہ جو بالکل یعنی جن کے اندر جو انفارمیشن ہے، سٹف ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا جائے گا تاکہ جن لوگوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکیں، یعنی انگریزوں کی کتابیں وہ پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یورپ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں علمی لحاظ سے کتنی ترقی ہے، کتنے لوگ فارورڈ ہو چکے ہیں اور ہوئے کیوں ہیں، علم کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ سوسائٹی ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریز اور مقامی لوگ جمع ہو کر مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں، کیونکہ انگریزوں کی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا جاتا تھا، اردو کی بکس کا انگریزی ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ انگریز اور مسلمان دونوں کو ہی ان بکس کو پڑھنے کا موقع ملتا تھا اور تھوڑا سا ان کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا بھی موقع مل گیا۔ اس سوسائٹی نے بہت تھوڑے اور مختصر عرصے میں بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا۔ اب یہ کن سبجیکٹس کے اوپر یہ بکس جو ہیں وہ شائع کی گئی تھیں؟ تاریخ، ہسٹری، اقتصادیات، اکنامکس، زراعت اور کیمیاء یعنی کیمسٹری کی کتابیں اس میں شامل تھیں۔ ترجمہ بہت زیادہ آسان اور بامحاورہ ہوتا تھا کہ پڑھنے والے شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب اصلاً یعنی اوریجنل کتاب پڑھ رہا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سر سید احمد خان کا تبادلہ جو ہے وہ علی گڑھ ہو گیا، کیونکہ وہ جاب کرتے تھے تو جگہ جگہ پہ ان کو جانا پڑتا تھا، مختلف جو ہے وہ جگہیں ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب وہ علی گڑھ گئے تو باقی کے جو سکولز تھے جو انہوں نے پیچھے بنائے تھے وہ تو انہوں نے وہیں چھوڑ دیے، لیکن جو سوسائٹی کا دفتر ہے وہ ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہ بھی علی گڑھ میں منتقل کر لیا، وہاں کے لیے اس کے لیے الگ عمارت بنوائی اور اس کا اجلاس مہینے میں 2 دفعہ ہوتا تھا جس پر مختلف موضوعات کے حوالے سے بحث و مباحثہ اور مقالے وغیرہ پڑھے جاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ گزٹ جو ہے وہ اخبار یا رسالے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ میگزین جو ہوتا ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا کیا جاتا تھا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1886 سے ایک ہفت روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا جس کا نام علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ رکھا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ 100 روزہ ہو گیا، یعنی 3 دن بعد نکلنا شروع ہو گیا، پہلے ہفتے بعد نکلتا تھا۔ اچھا، اس کے 2 بڑے مقاصد یہ تھے کہ انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات کے بارے میں بتایا جائے اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناسی۔ وہی بات آ جاتی ہے بار بار کہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں انگریزوں کو پتہ چلے، جو انگریزوں کا طرز زندگی ہے ان کے بارے میں یہاں کے لوگوں کو پتہ چلے۔ اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ اردو اور ایک انگریزی میں ہوتا تھا۔ یہ بھی وہی بات آ گئی جو یہاں ہم نے دیکھی کہ انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کیے جاتے تھے۔ تو اسی طرح اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انگریز جو ہیں وہ مطلب ہمارے اس کے بارے میں جانیں، اور ہندو جو ہیں وہ اگر انگریزوں کے حوالے سے کوئی چیز اس میں شائع کی گئی ہے تو اس کے بارے میں ہندوستان کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جان جائیں، جس سے انگریزی اور اردو پڑھنے والے دونوں طبقے مستفید ہو رہے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین یا ٹاپکس وغیرہ جو ہیں وہ شائع کیے جاتے تھے۔ ابتداء میں سر سید احمد خان کے زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ شامل کیے جاتے جو کہ سوسائٹی میں وہ بطور یہاں پہ دیکھا نا موضوعات پر بحث کی جاتی تھی، وہ موضوعات اس میں شامل کیے جاتے تھے۔ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوتا، ہر خبر مستند ذرائع یعنی ویلڈ ریسورسز سے حاصل کی جاتی کہ شک شبے والی بات نہیں ہوتی تھی، پکی خبر ہوتی تھی۔ اس نے مقامی صحافت میں بڑا مقام پیدا کیا اور شائستگی کو ہمیشہ اپنا شعار رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا، کوئی بوگس بات، کوئی غلط جیسے آج کل کی نیوز پیپرز میں ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے جی علی گڑھ کالج۔ تو علی گڑھ کالج کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ سر سید نے انگلستان کے مختصر قیام کے دوران اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ ہندوستان کے تعلیمی نظام سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ چلے گئے جی انگلینڈ جب وہ گئے تو وہاں جا کے انہوں نے وہاں کے تعلیمی نظام کا مطالعہ کیا۔ ان کو ایک بات وہاں پہ بہت پسند آئی کہ طالب علموں کو نہ صرف علم سکھایا جاتا ہے بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے سر سید نے واپس آ کر فیصلہ کیا کہ جیسے انگلینڈ میں ادارے ہیں اسی طرز کے ادارے جو ہیں وہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے بنائیں گے، اور اس نیت کے تحت انہوں نے ایک کالج بنایا۔ یہ ایک اقامتی درسگاہ تھی۔ اقامتی درسگاہ ہوتی ہے جہاں پہ قیام کیا جائے، ہاسٹل جس کو بولتے ہیں۔ اچھا، سر سید احمد خان نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا جس کا نام جو ہے وہ انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج یعنی MAO کالج جو ہے وہ تجویز کیا۔ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور 2 برس بعد
1877 में MA और कॉलेज के तौर पर काम करने लगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने और आपको बतानी थी कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ कॉलेज, तालीमी कमेटी, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आपके, आप यूँ समझ लें कि ये तैयार शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर ये चीज़ आ जाती होती है। तहरीके देवबंद वाले क्वेश्चंस भी, उनकी तसनीफ़ी खिदमात, उनकी ये खिदमात, उनकी वो खिदमात, और ये वाले जो हैं ये तो मस्ट हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन शॉर्ट जो हैं वो ज़रूर इसमें से हो जाता है। मोस्टली साइंटिफिक सोसाइटी और ये जो कॉन्फ्रेंस है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मस्ट है। अच्छा, इसके आगे हम आ जाते हैं जी कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। कॉलेज में बहुत सी खसूसियात थी, शानदार इमारतें थीं जो मशरक़ी और मगरबी फ़न तामीर का हसीन इम्तज़ाज, यानी कुछ उसका स्टाइल ईस्टर्न था और कुछ जो है वो उसकी इमारत का जो स्टाइल है वो वेस्टर्न था। तलबा और असातिज़ा के दरमियान मुसलसल रब्ता रहता, यानी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ थे, कोई ऐसी वो दूर दूर रहने वाली बात नहीं थी। इस कॉलेज की बदौलत मुसलमान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की करने लगे। अलीगढ़ महज एक तालीमी इदारा नहीं था, बल्कि एक अजीम तहरीक का मज़हर यानी ज़ाहिरी शक्ल थी कि ना सिर्फ वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे बल्कि एक तहरीक को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इससे मुसलमानों की सियासी, समाजी, अदबी, मजहबी, मुआशी हर तरह की ज़िंदगी जो है उससे मुतासर हुई, यानी अच्छे अंदाज में मुतासर हुई। अच्छा, अब ये है कि अलीगढ़ उनकी एक ख्वाहिश और भी थी सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ के हवाले से कि जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी बन जाए, मगर हुकूमत जो है वो नहीं इसको बनने दे रही थी। तो 1894 में सर सैयद ने कहा कि दोस्तों, तालीम इस वक्त मुकम्मल होगी जब ये ख़ुद हमारे हाथ में होगी, यानी हम इंडिपेंडेंट तालीम देंगे, हम किसी की दी हुई तालीम नहीं देंगे। यूनिवर्सिटियों की ग़ुलामी से हमें निजात मिलेगी, हम आप अपनी तालीम के मालिक होंगे, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। ये एक मुहावरतन उन्होंने लफ्ज़ बोला था। इसका मतलब ये है कि हम खुद हर चीज़ में इंडिपेंडेंट होंगे। यानी ला इलाहा का क्या मतलब है? मज़हब है ना, तो मज़हब हमारे मतलब सरों पे है, वो मेन चीज़ है। नेचुरल साइंस एक तरफ है, फ़लसफ़ा एक तरफ है, तो यानी ख़ुद हमने अपने तमाम तालीमी निज़ाम को हैंडल किया हुआ है। वो कहते थे कि हम तभी आज़ाद होंगे जब ये सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में होंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी तालीमी कमेटी की तरफ। तो इंग्लिस्तान से वापसी पर सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला जारी किया जिसका नाम था तहज़ीबुल इख़लाक़। इसमें उन्होंने ये कोशिश की कि मुसलमानों को तासुबात से निकाला जाए। तासुब बिला वजह की मुखालफत होती है, यानी वो जो उनकी अंग्रेज़ों के साथ थी। उन्होंने दिसंबर 1870 में मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए बनारस में एक तालीमी कमेटी कायम की, जिसने बरसगीर के मुस्लिम मुफक्किरीन और माहिरीन तालीम को तालीमी मसाइल लिखने की दावत दी। यानी वो एक, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन आपका क्योंकि लेवल क्लास का छोटा है इस वजह से यहाँ पे इसको काफ़ी मुख्तसर बताया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे डिटेल भी है, लेकिन हम यहाँ पे इसको यहीं पे रोक देंगे। अच्छा, इसके बाद है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है, उन्होंने जब अलीगढ़ कॉलेज बना लिया तो उनको एक ख्वाब पूरा हो गया, मगर वो ये चाहते थे कि सिर्फ अलीगढ़ एक जगह पे एक कॉलेज ना हो, बल्कि इस तरह के और बहुत से कॉलेजेस हों, क्योंकि पूरे बरसगीर की तालीमी ज़रूरियात सिर्फ एक कॉलेज से पूरी नहीं हो सकती। तो इस वजह से वो चाहते थे कि और भी कॉलेजेस बने। इस हवाले से उन्होंने एक जो है ये कमेटी समझ लें, या एक मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो यहाँ पे बनाया जाता था। इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की दाग बेल यानी बुनियाद डाली। इसका पहला इजलास 17 दिसंबर 1886 को हुआ। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस खालिसतन एक गैर सियासी तंजीम थी, यानी इसमें सियासी लिहाज से कोई मामलात तय नहीं पाते थे। ये एक अलहदा बात है कि दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो भी इसी के एक इजलास में हुआ, और यहाँ से फिर मुसलमानों की अलग से एक तालीमी तहरीक बनी, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान बनाने में हमारी मदद की। यहाँ तक तो थी तहरीक अलीगढ़ की खिदमात। इसके असरात जो हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे चले जाएंगे और ये फिर बीच में अधूरे रह जाएंगे। तो इस वजह से इसके असरात वाला टॉपिक अलग से जो है वो हम करेंगे, ताकि सारे के सारे असरात एट अ टाइम आपको समझ में आ जाएं। और एक बड़ी अच्छी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर आकर हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म होने जा रहा है, और टोटल 5 चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें से 2 चैप्टर्स जो हैं वो मैंने आपको ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि कंप्लीट करवा दिए हैं। इसका एक टॉपिक हमारा रह गया, वो इंशाल्लाह कल परसों हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छे स्पीड से हम जा रहे हैं, और आप लोग प्लीज़ इन लेक्चर्स को सुना करें, देखा करें, तवज्जो दिया करें इसके ऊपर। ये आप ही लोगों के लिए हैं और ये रिपीट नहीं होंगे, रिमेंबर। ठीक है, ओके।